ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ ویسے تو جو دعائیں وظائف میں بتایا کرتا ہوں اس کی عمومی اجازت ہوتی ہے، اسپیسیفک کسی ایک کو اجازت دینا ضروری، کسی ایک کو دے بھی دی تو آپ جو جتنے بھی لوگ سنتے ہیں تو میری طرف سے سب کو دلی اجازت ہوتی ہے، وہ میرے جو وظائف کر سکتے ہیں، اگر وہ سیم ان کا مسئلہ ہے تو بالکل کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں سے 22ویں نمبر پر 22، اور وہ الباسط۔ الباسط، باسط کا معنی ہوتا ہے فراخی کرنے والا اور کشادگی کرنے والا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جب وہ کشادگی اور فراخی پیدا کرتی ہے تو پھر اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ ہاں، بس یہی اللہ کی فراخی، دنیا کے اندر کوئی شخص کسی چیز کو کشادہ کرے، فراخ کرے، کوئی دوسرا اس کو تنگ کر سکتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فراخی اور کشادگی کا عالم یہ ہے کہ وہ اگر جو ہے وہ رزق میں کشادگی پیدا کر دے تو کوئی اس میں تنگی پیدا نہیں کر سکتا۔ وہ انسان کی جو ہے وہ قلب کے اندر کشادگی پیدا کر دے، فراخ دل بنا دے تو کوئی اس کو تنگ دل نہیں بنا سکتا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کشادگی کا عالم ہے کہ وہ کسی چیز کو کشادہ کر دے تو اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کی ذات۔ اور باسط جو ہے یہ قرآن کریم میں اس باسط کا لفظ جو ہے اسی فارم کے اندر نہیں آیا۔ ہاں، اس کے معنی تو آئے، لیکن الباسط یہ اس عنوان کے ساتھ جو قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا، اور یہ اس کے جو عدد ہیں 72 ہیں۔ 72 اس کے عدد ہیں، اور اس کا مفرد عدد جو ہے 9 ہے۔ 9 اس کا مفرد عدد ہے۔ گویا کہ جب انسان اس کا ورد کرے گا تو ہر 9 دن کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توقع رکھے کہ کوئی لطیفہ غیبی ظاہر ہوگا یا اس نام کا اجلال جو ہے ظاہر ہوگا، تو گویا کہ 9 دن کا یہ پروسیس ہے۔ تو یہ جو ہے الباسط۔ اس کی جہاں تک فوائد کا تعلق، ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایک ختم ہے، اس کا ختم 1.25 لاکھ کا ہے، اور 3 دن کے اندر ختم کرنا ہے۔ لہٰذا 3 دن کے اندر 1.25 لاکھ یا باسط یا باسط یا باسط کا ورد کر لے تو 3 رات کے اندر یہ بھی ختم کر لے، اس کے بعد وہ روزانہ جو ہے وہ 100 مرتبہ یا باسط کا ورد رکھے کسی بھی ایک نماز کی بات، تو یہ ایسا زبردست عمل ہے کہ یہ ختم جس نے پڑھ لیا اس کو رزق غیب سے آئے گا۔ اچھا، ہاں، اس کے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اس کو رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ اچھا، اور آج دنیا کے اندر رزق ہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، معیشت معیشت معیشت۔ بس یہی ایک نعرہ ملکی سطح پر بھی، بین الاقوامی سطح پر بھی، انفرادی سطح پر بھی، ہر آدمی بس وہ 2 وقت کی روٹی کے چکر میں۔ بالکل، تو اللہ تبارک و تعالی رزق کے دروازے کھولتے ہیں، اور رزق کا مفہوم تو عام ہے، اسے کھانے پینے پہ معمول نہیں ہے، اس میں انسان کا کپڑا لتا، مکان دکان، انسان کی زندگی کی ضروریات، خواہشات، کیا کچھ ہے، تمام کے تمام ارزاق جو ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ لیکن یہ باسط جو ہے اس کا طریقہ یہ کہ جب یہ شروع کرنا چاہے کوئی تو پہلے 1 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بعد جو ہے وہ 13 مرتبہ قل هو اللہ پڑھے، 11 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ یہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل سے تمام دنیا کے اولیاء کاملین کو اور تمام پچھلے جو ہے انبیاء اکرام کی ارواح مقدسہ کو اس کا ثواب پہنچا دے، اچھا، اور دعا کر لی یا اللہ ان سب کی روحانی توجہات بھی عطا فرما، اور یہ میں عمل کرنے لگا ہوں، یہ ختم پڑھنے لگا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے، اس کو قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ یہ کر کے اب یہ یا باسطوں کا ورد شروع کر دے، روزانہ کی جو بھی تعداد ہو 3 دن کے اندر اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ ایک تفصیلی لمبی دعا کر لے اپنے لیے، اس کے بعد روزانہ 100 مرتبہ پڑھ لیا کرے، پھر دیکھے کہ رزق کے خزانے کیسے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ اس کا بڑا فائدہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت زبردست۔ اور اس میں حضرت یہ جو آپ نے 1.25 لاکھ کا جو بتایا، تو یہ ایک آدمی کے کرنے کا ہے یا سب 8-10 لوگ مل کے نہیں، کرنا ہے؟ ایک آدمی، اچھا، ایک آدمی۔ ایک آدمی کے ہاں، کرنے تو کئی لوگ مل کر نہیں، ایک آدمی کرے گا، کیونکہ وہ پھر ایک آدمی عامل ہو جاتا ہے، کا۔ اچھا، وہ اس ختم اس نے کر دیا، وہ اس یا باسطوں کا عامل ہو گیا، اب یہ 100 مرتبہ پڑھے، بلکہ یہ آگے بھی کسی کو بخش دے گا تو وہ اس کو بھی وہی نفع ہوگا۔ اچھا، وہ آگے کسی کو کہے جی آپ 100 مرتبہ پڑھ کے دعا کر لیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے فراخی رزق کا نفع پہنچے گا۔ اچھا، لیکن ایک دفعہ اس کو مجاہدہ کرنا کر لینا چاہیے، کوئی بڑی بات نہیں، سوال کچھ بھی نہیں ہے، یا باسی تو پڑھنا ہے تو کرنے والے کرتے ہیں تو کر لیں گے، 3 دن کی مشقت ہے، ہاں تو انشاءاللہ دیکھیں پھر نفع ہی نفع ہے۔ جی بالکل، بہت شکریہ حضرت۔ تو ناظرین، یہ اسماء الحسنہ کے فوائد جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اب یہ تو حضرت تو ہمیں موتی بکھیر رہے ہیں، یہ اب ہمارا کام ہے کہ کس طرح سے ہم اس سے
اپنی زندگیوں کو اپنے حالات کو اس سے بہتر بنائیں. جو بھی محبت والے دنیا بھر سے ہم سے بات کرنے کے لیے بے چین رہتے ہیں اور ہمیں دکھ اور افسوس ہوتا ہے کہ ہم ان سے بات نہیں بس اوقات کر پاتے, وہ ہمیں کال کرتی رہتے ہیں, ان کی کال نہیں اٹھا پاتے, وہ بھی کتنے مایوس اداس ہوتے ہوں گے, اس کا احساس مجھے ہے. لیکن میں بھی کیا کروں, ایک آدمی ہے, ایک جان ہے, کہاں کہاں پہنچے گی. تو نتیجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کال کرتا ہے, کسی کی کال لے پاتا ہوں, کسی کی نہیں. پروگرام میں بھی کسی کی کال مل جاتی, کسی کی نہیں ملتی. جس کی نہیں ملتی وہ اداس ہو جاتا ہے, اس کی اداسی پر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے. بس یہ ہے کہ اللہ کے سپرد ان کو کر دیتا ہوں کہ یا اللہ, جو بھی جن کی کال مل گئی, جن کی نہیں ملی, جو تڑپ رہے ہیں, جو ہم سے ملنا چاہتے ہیں, بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن یا اللہ ان کے جو بھی جائز مقصد ہیں, ان کی دل تمنا مرادیں یا اللہ آپ پوری کر دیں. آپ ان کے اوپر اپنا دست شفقت رکھ دیں. میں ان کو آپ کے سپرد کرتا ہوں, کیونکہ ظاہر ہے کہ اصل میں تو ایک واسطہ ہی ہوں. میں نے بھی وہ درخواست آپ کے پاس ہی رکھنی ہے جو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں, لیکن مجھ تک پہنچ نہیں پا رہے. یا اللہ آپ ہی اپنی رحمت سے جو ہے ان کی درخواست کو سن کے ان کی درخواست کو قبول کر دیجیے. تو میں تو یہ کہہ کے جو آپ سب کو اللہ کے سپرد کر کے رکھتا ہوں, تاکہ مقصد یہ ہے کہ آپ کا جو منشا وہ پورا ہو جائے, آپ کو راحت آرام ملے اور جو بھی تکلیف ہو دور ہو جائے. اچھا, بس اوقات لوگ کہتے دن ہو گیا ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. وہ آپ کو نہیں پتہ چلا, لیکن تبدیلی اپنا کام کر رہی ہے. کیونکہ بس اوقات انسان کی روح کے اوپر کثافت ہوتی ہے, گندگی ہوتی ہے, تو کثافت صاف لگنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. جیسے میلے کپڑے پہ خوشبو چھڑکیں تو ویسی خوشبو نہیں پھوٹتی جیسے جو اجلے دھلے پہ ہوتی ہے. اس کا مطلب اللہ پہلے روح کو اجلا دھلا کرتے ہیں اس نام کی برکت سے, اب جب وہ مزکہ ہو جاتی اب یہ نام جو ہے وہ اپنی خوشبو کو ظاہر کرتا ہے. تو اس لیے ناظرین اس میں بھی پریشان نہ ہوا کریں کہ یہ ہو گیا ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا. نہیں, وہ ہو رہا ہے, کیونکہ اللہ کا نام ہے, وہ اثر کیسے نہ کرے. اب شہد کا لفظ بولے تو منہ میٹھا ہو جاتا ہے, لیمو بولے تو منہ میں پانی آ جاتا ہے. تو یہ دنیا کی معمولی چیزیں اب اتنا اثر رکھتی ہیں کہ نام لو تو منہ میں پانی آئے. تو اللہ کا نام اثر نہیں کر رہا ہے. ہماری روح کا جو تعلق اللہ سے اس میں کمی ہے, اصل میں وہ اس کی صفائی ہو رہی ہے. وہ جب شفاف آئینہ ہو جائے گا اب چہرہ آپ کو صاف نظر آئے گا, گویا کہ اب اس کی تاثیر ظاہر ہوگی.